بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ ثانی کا سبق ہے، عبارت کل بھی ہم نے پڑھی تھی، بہرحال دوبارہ تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا۔ یہ اسکرین پہ عبارت نظر آ رہی ہے، وَلَا تُشْتَرَطُ، یہاں سے ہم پڑھیں گے وَلَا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ، اور گواہوں کا عادل ہونا شرط نہیں ہے، حتی ينعقد بحضرت الفاسقین یا فاسقین عندنا، یہاں تک کہ ہمارے نزدیک گواہ اگر فاسق ہوں تو پھر بھی نکاح منعقد ہوگا۔ خلاف للشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف۔ لہو، امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ان شہادت من باب الکرامتی، کہ شہادت گواہی یہ عزت اور کرامت کے باب سے ہے۔ والفاسق، اور فاسق من اہل الاہانتی، یہ اہانت کا اہل ہے، عزت اور کرامت کا اہل نہیں ہے۔ ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے، انہ من اہل الولایتی، کہ یہ فاسق ولایت کا اہل ہے، فیکون من اہل شہادتی، لہذا یہ شہادت کا بھی اہل ہوگا۔ وہذا، اور یہ اس لیے ہے، لأنہ لما لم يحرم الولایت علی نفسہ، کہ جب اس آدمی کو اپنے نفس کی ولایت سے محروم نہیں کیا گیا، لاسلامہ، اس کے اسلام کی وجہ سے، لا يحرم علی غیرہ، تو اس کی ولایت کو دوسرے پر ولایت سے اس کو محروم نہیں کیا جائے گا، لأنہ من جنسہ، کیونکہ وہ دوسرا بھی اسی کی جنس سے ہے۔ اچھا جی، اب ذرا آ جائیں، یہ جو نکاح کے اندر گواہی ہے، اس حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی، اور اوپر ہم نے کہا تھا کہ نکاح کے، شادی کے جو گواہ ہیں ان کا عادل ہونا ضروری نہیں ہے، ان کا عادل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب شادی کے گواہوں کا عادل ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے اور دو مذہب ہیں۔ شادی کے گواہوں کا عادل ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے اور دو مذہب ہیں۔ عادل کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ لوگوں نے پڑھا ہے، عادل اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو کبائر سے رکا ہوا ہو اور صغائر پر اصرار نہ کرے، کبائر سے رکا ہوا ہو اور صغائر پر اصرار نہ کرے، اس کو عادل کہا جاتا ہے۔ جو آدمی کبائر کا ارتکاب کرے اس کو فاسق کہا جاتا ہے، وہ عادل میں داخل نہیں ہے۔ اگر اصرار علی الصغائر کرے، وہ بھی چونکہ صغیرہ پر اصرار کرنے کی وجہ سے وہ کبیرہ تک پہنچ سکتا ہے، اس وجہ سے اس کو بھی عادل نہیں کہا جاتا۔ اب دیکھیں ذرا، نکاح کے باب میں گواہوں کا عادل ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے اور دو مذہب ہیں۔ مذہب اول امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک گواہوں کا عادل ہونا ضروری ہے، اگر گواہ فاسق ہیں تو پھر ان کے نزدیک نکاح منعقد نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو گواہی ہے یہ کرامت کے باب سے ہے، عزت کے باب سے ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور یہ جو فاسق ہے یہ اہانت کا اہل ہے، یہ کرامت کا اہل نہیں ہے، لہذا شہادت جو کہ کرامت ہے وہ اس اہل اہانت کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ سمجھ میں آئی بیٹا؟ فاسق یہ اہانت کا اہل ہے، شہادت یہ کیا ہے بیٹا؟ کرامت ہے، اور جو آدمی اہانت کا اہل ہو اس کو کرامت، عزت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی، لہذا فاسق کی گواہی سے نکاح منعقد نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی، احناف کی دلیل ذرا سمجھ جائیں۔ احناف کی دلیل ایک اصول پر مبنی ہے۔ احناف کے نزدیک اصول یہ ہے، ہر وہ آدمی جو ولایت کا اہل ہو، جس کو خود اپنے نفس پر کم از کم ولایت حاصل ہو، جس کو خود اپنے نفس پر کم از کم کیا ہو بیٹا؟ ولایت حاصل ہو۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ وہ آدمی شہادت کا بھی اہل ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ محدود فی القذف کے علاوہ، محدود فی القذف میں آگے ہم بات کریں گے، لیکن نکاح کے معاملے میں محدود فی القذف کی گواہی کو بھی قبول کیا جائے گا، اس کی وجہ ہے وہ آگے ہم جائیں گے۔ بہرحال جو بھی آدمی ولایت کا اہل ہے وہ شہادت کا بھی اہل ہوگا۔ اگر اس اصول کی بنا پر ہم دیکھیں، یہ فاسق جو ہے یہ ولایت کا اہل ہے، ولایت کا کیا ہے بیٹا؟ اہل ہے۔ تو جب یہ ولایت کا اہل ہے، مسلمان ہونے کی وجہ سے
آزاد ہونے کی وجہ سے، عاقل بالغ ہونے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے، جب یہ آدمی ولایت کا اہل ہے اور اس کے فاسق ہونے کی وجہ سے ولایت سے محروم نہیں کیا گیا، تو فاسق ہونے کی وجہ سے اس کو شہادت سے بھی محروم نہیں کیا جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ فاسق یہ اہل ولایت ہے، اس کو تو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں، اور اصول یہ ہے کہ جو آدمی ولایت کا اہل ہوگا وہ شہادت کا بھی اہل ہوگا، لہذا فاسق جب ولایت کا اہل ہے تو شہادت کا بھی اہل ہے، اور جب شہادت کا اہل ہے تو پھر اس کی شہادت سے نکاح منعقد ہوگا۔ سمجھ میں آئی بیٹا؟ ایک دلیل یہ ہے۔ دوسری دلیل آگے فرمائی وَلِأَنَّهُ صَلُحَ مُقَلِّدًا فَيَصْلُحُ مُقَلَّدًا وَكَذَا شَاهِدًا، اس لیے کہ یہ جو فاسق ہے یہ جب دوسرے کے گلے میں ہار ڈال سکتا ہے تو اس کے گلے میں بھی ہار ڈالا جائے گا، اور اسی طرح اس کو گواہ بھی بنایا جائے گا۔ اچھا جی، اب یہاں پر اس بات کی طرف آ جائیں، لِأَنَّهُ صَلُحَ مُقَلِّدًا، یہ جو فاسق آدمی ہے یہ دوسرے کے گلے میں ہار ڈال سکتا ہے۔ دوسرے کے گلے میں ہار ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ فاسق اگر حاکم ہو، فاسق اگر کیا ہو بیٹا؟ حاکم ہو، تو وہ قاضی مقرر کر سکتا ہے۔ کیا مقرر کر سکتا ہے؟ قاضی مقرر کر سکتا ہے۔ قضا کا ہار وہ قاضی کے گلے میں ڈال سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جب یہ دوسرے آدمی کو قاضی بنا سکتا ہے حاکم بنتے ہوئے، تو پھر خود اسی کو قاضی بنانا بھی جائز ہے۔ خود اسی کو قاضی بنانا کیا ہے بیٹا؟ جائز ہے۔ اب دیکھیں ذرا، جب یہ قاضی بنے گا لازمی بات ہے کہ اس کے پاس اگر عدالت میں کوئی مقدمہ آئے تو اس میں گواہ پیش ہوں گے۔ اس میں گواہ کیا ہوں گے؟ پیش ہوں گے۔ گواہوں کی گواہی اگر حالات کے مطابق ہے، واقعات کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے، تو کیا خیال ہے قاضی ان کی گواہی کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ لازمان کرے گا۔ جب یہ آدمی حاکم بن کر قاضی شہر کا تقرر کر سکتا ہے اور وہ قاضی گواہوں کی گواہی کو تسلیم کر کے فیصلہ دے سکتا ہے، تو پھر خود اس کی گواہی کو کیسے ہم قبول نہیں کریں گے؟ جبکہ اس کے مقرر کیے ہوئے آدمی نے دوسرے گواہوں کی گواہی کو قبول کیا ہے، تو لہٰذا ہم اس آدمی کی گواہی کو بھی اس وجہ سے کیا کریں گے؟ قبول کریں گے کہ یہ جب حاکم بن کر قاضی مقرر کر سکتا ہے تو خود بھی قاضی بن سکتا ہے، اور جب خود قاضی بنے گا تو گواہوں کی گواہی کے مطابق کیا کرے گا؟ فیصلہ دے گا۔ دوسروں کی گواہی پر جب یہ فیصلہ دے سکتا ہے تو پھر یہ خود گواہ بھی بن سکتا ہے۔ دوسروں کی گواہی پر جب یہ فیصلہ دے سکتا ہے تو پھر یہ خود گواہ بھی بن سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بیٹا؟ اچھا جی، آگے ذرا دیکھیں۔ اچھا، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ آگے دیکھیں، والمحدود فی القذف، اور محدود فی القذف من اہل الولایت، یہ بھی اہل ولایت میں سے ہے۔ فیکون من اہل الشہادت، پس یہ اہل شہادت میں سے بھی ہوگا۔ تحملانا، اعتبار کرتے ہوئے تحمل شہادت کا۔ وانما الفائت، اور یہاں اس سے فوت ہونے والی چیز ثمرۃ الاداء، ادائیگی شہادت کا ثمرہ ہے۔ بالنہی، اس نہی کی وجہ سے، لحریمتہ، جو اس کے محروم ہونے کی وجہ سے ہے، یا لجریمتہ، اس کے مجرم ہونے کی وجہ سے ہے۔ ولا یبالا بفواتہ، اور اس ادائیگی کے فوت ہونے کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ کما فی شہادت العمیان، جیسا کہ اندھوں کی گواہی، وابن العاقدین، اور عاقدین میں سے کسی کے دو بیٹوں کی گواہی۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا، معرکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ نکاح کے باب میں محدود فی القذف، جس آدمی کو حد قذف لگ چکی ہو اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ آپ دیکھیں ذرا، آپ لوگوں نے مسئلہ پڑھا ہے، عند الاحناف محدود فی القذف کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے محدود فی القذف کے لیے 2 دنیاوی سزائیں قرآن میں ارشاد فرمائی ہیں۔ کتنی دنیاوی سزائیں؟ 2 دنیاوی سزائیں۔ نمبر 1، فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے لگاؤ۔ کیا کرو؟ 80 کوڑے لگاؤ، یہ ایک سزا ہے دنیاوی۔ دوسری سزا، ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، ان کی گواہی کو کبھی بھی قبول نہ کرو۔
کبھی بھی قبول نہ کرو، ابداً کی قید اس کے ساتھ لگائی ہے۔ تو احناف نے کہا کہ محدود فی القذف کی گواہی مردود ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اور پھر انہوں نے بھی یو ٹرن لیا ہے نکاح کے مسئلے میں آ کر، جو ہے نا انہوں نے بھی یو ٹرن لیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نکاح میں محدود فی القذف کی گواہی کو قبول کریں گے، نکاح میں محدود فی القذف کی گواہی کو کیا کریں گے؟ قبول کریں گے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اچھا جی، پھر ان کے اوپر اعتراض ہوگا کہ جناب نکاح میں محدود فی القذف کی گواہی کو کیوں قبول کرتے ہو؟ تو جواب دیا کہ نکاح میں محدود فی القذف کی گواہی کو اس لیے قبول کریں گے کہ وہ ولایت کا اہل ہے تو شہادت کا بھی اہل ہوگا، ولایت کا اہل ہے تو کس کا اہل ہوگا؟ شہادت کا اہل ہوگا۔ اور یہ دلیل دے کر پھنس گئے، پھنس اس طرح گئے کہ پھر معترض نے اعتراض کیا کہ یہ تو تمہاری عقلی دلیل ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے لا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اور تمہارا مسلک بھی یہی ہے، مذہب بھی یہی ہے، اب کیا کرو گے؟ تو پھر اس کے ساتھ اپنے آپ کو بچانے کے لیے تحملاً کی قید لگائی۔ کس کی قید لگائی؟ تحملاً کی قید لگائی۔ تحملاً کی قید جب لگائی تو اس سے معلوم ہوا کہ شہادت کی دو صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں بیٹا؟ دو صورتیں۔ نمبر ایک تحمل شہادت۔ تحمل شہادت کا مطلب ہوتا ہے کسی واقعے کو، کسی کام کو ہوتے ہوئے دیکھنا اور اس جگہ موجود ہونا۔ جیسے نکاح ہو رہا تھا اور یہ محدود فی القذف وہاں موجود تھا، انہوں نے ایجاب و قبول ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، یہ تحمل شہادت ہے۔ دوسری صورت ہے میرا بیٹا ادائیگی شہادت۔ ادائیگی شہادت کا مطلب یہ ہے کہ کل کو جھگڑا ہو گیا، میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہوا، عام طور پر بیویوں کی طرف سے جو ہے نا وہ مقدمات دائر ہوتے ہیں، اس عورت نے مقدمہ دائر کیا کہ اس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہی نہیں ہے، تو اب قاضی کیا کرے گا؟ یہ گواہ طلب کرے گا، نکاح کے گواہوں کو طلب کرے گا، قاضی کے پاس جا کر جو گواہی دے گا کہ میں نے نکاح ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے کانوں سے ایجاب و قبول ہوتے ہوئے سنا ہے، اس کو ادائیگی شہادت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بیٹا؟ ادائیگی شہادت۔ اب آ جائیں ذرا، میں آسان کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اب محدود فی القذف تحمل شہادت کا اہل ہے اور انعقاد نکاح کے لیے تحمل شہادت کافی ہے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اور یہ جو محدود فی القذف ہے یہ ادائیگی شہادت کا اہل نہیں ہے، اور انعقاد نکاح کے لیے ادائیگی شہادت وہ شرط نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انعقاد نکاح کے لیے تحمل شہادت کافی ہے، ادائیگی شہادت ضروری نہیں ہے۔ اور یہ محدود فی القذف بیچارہ جو ہے اپنے اس برے عمل کی وجہ سے، اپنے اس نہی کی وجہ سے، محروم ہونے کی وجہ سے، یا اپنے اس جرم کی وجہ سے یہ ادائیگی شہادت کا اہل نہیں ہے، تحمل شہادت کا اہل ہے۔ انعقاد نکاح کے لیے جب تحمل شہادت کافی ہے تو پھر اس محدود فی القذف کی گواہی کو بھی کیا کیا جائے گا؟ قبول کیا جائے گا۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ انہوں نے فرمایا کہ تحملاً، دیکھیں تحمل شہادت کے اعتبار کرتے ہوئے اس کی شہادت کو قبول کیا جائے گا۔ کیوں؟ وَإِنَّمَا الْفَائِتُ ثَمَرَةُ الْأَدَاءِ، یہاں اس سے فوت ہونے والی چیز کیا ہے؟ ثمرہ ادا ہے، یعنی ادائیگی شہادت اس سے فوت ہو چکا ہے، ادائیگی شہادت اس سے کیا ہو چکی ہے؟ فوت ہو چکی ہے۔ کیوں فوت ہوئی ہے؟ بالنہی، نہی کے ذریعے سے، اور وہ نہی کیا ہے؟ لا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اور اس نہی کے ذریعے سے کیا کیا گیا ہے؟ لحریمتہ، اس کو محروم کیا گیا ہے، اس کے محروم ہونے کی وجہ سے۔ یا نہی کیوں ہوئی ہے؟ لجریمتہ، اس کے مجرم ہونے کی وجہ سے۔ اب نکاح کے باب میں کیا ہے؟ ولا یبالی بفواتہ، ادائیگی شہادت کے فوت ہونے کی پرواہ ہی نہیں کی جائے گی، کیونکہ تحمل شہادت کافی ہے، اور یہاں تحمل شہادت کیا ہے بیٹا؟ موجود ہے۔ کما فی شہادت العمیانی، جیسا کہ اندھوں کی جو ہے نا وہ کیا ہے؟ گواہی ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اندھوں کی گواہی، اندھوں کی گواہی کے نیچے بین السطور میں لکھا ہوا ہے لا تسمع، اس لیے کہ یہ سنتے نہیں ہیں، اندھے سنتے نہیں بلکہ وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، بہرحال اب دیکھیں اندھوں کی گواہی کو عام معاملات میں قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن نکاح کے باب میں قبول کیا جائے گا۔ اگر اندھے آواز کو پہچان سکتے ہوں اور اس کی تمیز کر سکتے ہوں تو اندھے اگر نکاح کے گواہ بنے تو نکاح کے تو یہاں پر یہ
عقد نکاح اس صورت میں منعقد ہو جائے گا۔ اچھا جی، اور یہ بھی اندھے جو ہیں یہ تحمل شہادت کے اہل ہیں، ادائیگی شہادت کے اہل نہیں ہیں۔ اسی طرح عاقدین کے بیٹے، اب دیکھیں آدمی نکاح کر رہا ہے، اس کے 2 بیٹے وہاں پر جو ہے نا وہ کیا ہیں، گواہ ہیں۔ عام معاملات میں بیٹوں کی گواہی والد کے حق میں قبول نہیں کی جاتی ہے، اس کے خلاف قبول کی جاتی ہے۔ کتاب الشہادات کا مسئلہ ہے، بیٹوں کی گواہی والد کے حق میں قبول نہیں کی جاتی ہے، خلاف قبول کی جاتی ہے۔ اب نکاح میں اگر آدمی کے بیٹے گواہ بنے تو اس سے نکاح کیا ہوگا، منعقد ہوگا۔ اسی طرح یہ جو محدود فی القذف ہے، اس کی گواہی سے بھی نکاح کیا ہوگا، منعقد ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جتنا پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔